کیا یہ جو جنگ ایران لڑ رہا ہے وہ اپنے پاور کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے استعمال کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، یا نیوکلیئر پاور بننے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں 40 دن سے زیادہ کی جو جنگ چلی ہے، اس کے بعد میں ایران اور امریکہ دونوں ایک ساتھ میں ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے بیٹھ کر کے اس کے اوپر جو ہے سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لو یہ جو سیز فائر ہونے جا رہا ہے، یہ سیز فائر کب تک ہوگا اور کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیز فائر کی ایک ہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر قبضہ نہ کر سکے۔ ایران کے اوپر یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پر سطح پریورتن کیا جا سکے اور اپنی پسندیدہ سرکار وہاں پر قائم کیا جا سکے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس منصوبے میں ناکامیاب رہے اور انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ایران کے سامنے۔ اور صورتحال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے سامنے سیز فائر کرنے کے لیے بات کرنا پڑ رہا ہے آج کے ٹائم پر، اور ان دونوں کے بیچ میں جو سیز فائر کرا رہا ہے وہ ہے پاکستان۔ اور یہ جو سیز فائر کی بات چیت ہو رہی ہے ان لوگوں کے بیچ میں، وہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر پاکستان میں۔ پاکستان ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے سیز فائر کے لیے، لیکن سیز فائر کے متعلق ایران کے جو مطالبات تھے، جو ان کی شرطیں تھے، وہ سب سے پہلے آپ لوگ جان لیجئے۔ ایران نے سیز فائر کے لیے امریکہ کے سامنے اپنی 10 شرطیں رکھی تھی، اور ان 10 شرطوں میں ایران نے ایک دفعہ بھی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں لکھے۔ ایران کا اس سیز فائر میں سب سے بڑا ان کا جو مطالبہ تھا وہ لیبنان تھا۔ ایران نے کہا کہ جب تک لیبنان کے اوپر حملے نہیں رکیں گے تب تک سیز فائر کے متعلق ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں امریکہ کے ساتھ۔ لیکن ابھی تک اسرائیل لیبنان کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہا ہے، اور وہیں دوسری طرف حزب اللہ بھی لگاتار جو ہے اسرائیل کے اوپر بم برسا رہا ہے جوابی کارروائی میں۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دائق بات یہ ہے کہ ایران یہ جو سیز فائر کی ڈیل کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، اس ڈیل میں فلسطین اور غزہ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس حملے کے متعلق کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے ایران کی امریکہ کے سامنے، جبکہ ایران کے ساتھ میں آج تمام دنیا کے مسلمان کھڑے ہیں اور ایران کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ میں اپنا سپورٹ دکھا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ میں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن فلسطین اور غزہ کے اندر 70,000 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں، اور ابھی بھی وہاں پر اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے اور وہاں پر بچوں کو شہید کر رہا ہے، وہاں پر بزرگوں کو شہید کر رہا ہے، اور میزائلیں کنٹینیو وہاں پر برسائے جا رہا ہے۔ یہ چیزیں پوری دنیا کو پتہ ہے اور ایران کو بھی بخوبی پتہ ہے، لیکن پھر بھی ایران نے فلسطین اور غزہ کے لیے کوئی مطالبات نہیں کیے ہیں۔ یہ چیز ایران کی تمام مسلمانوں کو اب تک نہیں سمجھ آئی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایران لیبنان کی تو بات کر رہا ہے، لیکن فلسطین اور غزہ اور بیت المقدس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ جو جنگ ایران لڑ رہا ہے وہ اپنے پاور کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے استعمال کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، یا نیوکلیئر پاور بننے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے؟ وہیں دوسری طرف بہت سے مسلمانوں کو دیکھو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایران جنگ لڑ رہا ہے وہ اپنے استعمال کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ خود کو سپر پاور بنانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور وہیں ان کا دوسری طرف کہنا ہے کہ ایران فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے خود کے لیے کر رہا ہے۔ اور اب جب اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ میں سیز فائر کی بات آئی اور ایران نے اپنی شرطیں رکھی ہے، تو اس شرطوں میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، ان کے متعلق کوئی بھی مطالبات جو ہے ایران کے نہیں ہیں۔ ہم تمام مسلمان ایران کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایران سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں اور ایران کو سمرتھن کرنے والے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، کیا ایران نے جو یہ کام کیا ہے سیز فائر کا، وہ سیز فائر کے دوران انہوں نے لیبنان کا تو ذکر کیا، لیکن فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دیں، اور ہماری اس اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔